السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرو اور توبہ بھی سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ تم توبہ کرو گے، عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو بالکل مٹا دے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، ختم کر دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہارا رب تمہیں ایسی نعمتوں والی جنتوں میں داخل کر دے کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ اس دن یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ معاف کر دے جس دن اللہ اپنے نبی اور نبی پر ایمان لانے والوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا، ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تم دیکھو گے کہ ایمان والوں کا نور جو ہوگا، ان کی نیکیوں کا نور، یسعی بین ایدیہم، ان کے سامنے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، وبایمانہم، اور ان کے دائیں طرف بھی نور اور روشنی ہی روشنی ہوگی اہل ایمان کے۔ یقولون، اور لوگ کہہ رہے ہوں گے اہل ایمان، ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو اور زیادہ فروزاں کر دے، واغفر لنا، اور اے اللہ ہمیں معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت ایک اور مقام پر بھی یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون،
اے مومنو، تمہیں چاہیے کہ تم سب مل کر، ایک ساتھ مل کر اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگو، توبہ کرو۔ جو اس وقت دنیا کی حالت نظر نہیں آ رہی، کوئی ملک یا کوئی قوم اور کوئی بھی امت مل کر توبہ کرنے پر تیار نہیں۔ اور توبہ کیسے کریں؟ کہ جب اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے ہی قوانین کے اندر سود بھی نافذ کریں، بے حیائی بھی لاگو کریں، لوٹ مار کا نظام بھی، ظلم اور ناانصافی بھی، تو کبھی ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا کہ حکمران بھی ملیں اور عوام بھی ملے اور اللہ کے سامنے معافی مانگے۔ لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے، وہ ہے انفرادی توبہ۔ ہم اجتماعی توبہ کے پابند تو نہیں ہیں نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تک تم سب مل کر توبہ نہیں کرو گے تو توبہ نہیں ہوگی۔ انفرادی توبہ کا بھی حکم ہے۔ تو ہم آج یہ تھوڑے سے ٹائم میں اپنی انفرادی توبہ پر بات کریں۔ ہر شخص کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف لوٹتا نہیں ہے، وہ ظالم ہے۔ اور جو وباؤں کے ایام میں بھی توبہ نہیں کرتا تو اس سے بڑا کون ظالم ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ فرمان ہے امام الانبیاء رحمۃ للعالمین کا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھارتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ، تم توبہ ضرور کیا کرو، تم اللہ سے معافی مانگا ضرور کرو۔ فواللہ، اللہ کی قسم ہے، انی لاتوب الی اللہ فی الیوم 100 مرۃ، میں بھی اللہ کے سامنے دن بھر میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ کون شخصیت کہہ رہی ہے؟ جو اولاد آدم کی سردار ہے، جو سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا پر رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ قیامت کے دن میں ہی ہوں گا وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِیَدِی، جس کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ روز محشر حوض کوثر سے میں ہی پانی پلاؤں گا، اور وہ تمام نبیوں کے حوضوں سے کہیں گنا بڑا حوض کوثر ہوگا۔ ایسی عظیم الشان عظمتوں کی مالک شخصیت کہہ رہی ہے کہ لوگوں اللہ سے معافی مانگا کرو، توبہ کیا کرو، میں بھی اللہ کے سامنے دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا آپ کا شمار کہاں پہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں انسانوں کی توبہ کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں، وہ ایک بالکل کھلی حقیقت کی طرح ہے۔ اس میں نہ تو
اللہ کے بندوں کو توبہ کرنے کے لیے کسی انسان کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، نہ اللہ کے کسی بندے کے سامنے جا کر درخواست کرنی پڑتی ہے کہ میری توبہ کے لیے کوشش کیجیے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کوئی ایسا حکم فرماتے ہیں کہ اے انسانوں تم سب گناہ گار ہو اور تمہاری کبھی توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ عیسائیوں کا ایک غلط فکر اور سوچ ان کے اندر پیدا ہو گئی قصہ آدم علیہ السلام کو لے کر، کہ چونکہ ہمارا پہلا انسان ہمارا والد، اللہ نے انہیں حکم دیا تھا اور انہوں نے اللہ کے حکم کو بجا نہیں لائے آدم علیہ السلام، چونکہ وہ گناہ گار ہیں اب ان کی ساری اولاد پیدائشی گناہ گار ہے۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ پھر جب غلط نظریہ پھیلتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ غلط نظریے کو ختم کرنے کے لیے بھی غلط باتیں ہی، غلط عقیدے ہی پھیلائے جاتے ہیں۔ تو کسی گمراہ سوچ والے نے یہ بھی عقیدہ پھیلا دیا کہ چونکہ یہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے، اب کچھ بھی کر لے یہ معاف تو ہو نہیں سکتا، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور اپنی غفوری کو اور اپنی شان غفاری کو ظاہر کرنے کے لیے، نعوذ باللہ عیسائیوں کے الفاظ ہیں جو بیان کر رہا ہوں، اپنا بیٹا بھیجا دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام، اس کی قربانی کروا کے اللہ نے ساری انسانیت کو معاف کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی ساری انسانیت کے گناہوں کی تلافی بن گئی۔ ایسی کوئی بات قرآن کریم میں نہیں، ایسی کوئی فکر نہیں ہے۔ اب اسی سوچ کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اور گناہوں کے پیچھے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ یہی اقوام ہوتی ہیں، یہودی عیسائی۔ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی پورن انڈسٹری ہے، ننگی فلموں کی، گندی فلموں کی جتنی بھی تجارت ہے، ان یہی شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں سود ہے، یہی شروع کرتے ہیں۔ قتل و غارت گری اور شراب کے جتنے بھی بڑے بڑے کاروبار ہیں، ان کے پیچھے یہی لوگ ہیں، اور اس کے پیچھے یہی سوچ کہ ہم تو چونکہ معاف کر دیے گئے۔ ایسی کوئی بات اللہ رب العزت نے نہ تو اپنے پاک کلام میں بیان فرمائی اور نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ہم مسلمانوں کو جو درس ہدایت دیا گیا امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ نہیں، کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ ما من مولود یولد علی الفطرۃ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ بالکل پاک صاف پیدا ہوتا ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ بعد میں وہ گناہ گار بنتا ہے، پھر گناہ گار بننے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی گناہ گار رہے، ابلیس کی طرح مایوس رہے اور ان گناہوں کو اپنے ساتھ لے کر قبر میں چلے جائے، بلکہ فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، انسان ہیں سارے کے سارے انسان، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین گناہ گار وہ ہوتا ہے جو بار بار اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے۔ یہ الفاظ التوابون کا ترجمہ ہے، کیونکہ اس کے اندر بار بار کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان نے ایک مرتبہ توبہ کر لی، اب دوبارہ گناہ کر لیا اس نے وہی، تو پھر وہ مایوس ہو کر شیطان کی صف میں شامل ہو جائے کہ اب تو اللہ دوبارہ معاف نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں، التوابون، یہ بندہ بار بار توبہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اسے بار بار معاف کرنے والا ہے۔ شان غفاری، صحیح مسلم کی ایک عجیب و غریب حدیث ہے۔ عجیب و غریب اس لیے کہ اس کا معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت غفور ہے، معاف کرنے والی ذات ہے۔ اب اللہ کی جو صفت ہے
اس کو ظاہر کیسے کرنا ہے یہ بھی دیکھیں نا, نہیں سمجھائے میری. اللہ کی ذات کی صفت ہے کہ اللہ کا نام ہے غفور, معاف کرنے والا, بار بار معاف کرنے والا. تو معاف کسے کرے گا؟ سوال کھڑا ہوتا ہے بھائی گناہ گار ہوں گے تو معاف کرے گا. فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فواللہ, اللہ کی قسم ہے, لو لم تذنبوا, اگر تم گناہ نہ کرو, اگر تم گناہ نہ کرو, اللہ رب العزت تمہیں لے جائے اور ایسی قوم کو لے کر آئے جو گناہ کرے اور اللہ کے سامنے توبہ کرے, پھر اللہ رب العزت اسے معاف کرے. اس کا مطلب غلط نہیں کہ ہم گناہ گار ہیں, نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسی غفور ذات ہے, ایسی مہربان ذات ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے بار بار معافی مانگتا رہے. توبہ کے دروازے کھلے ہیں, بندہ اپنی جھولی پھیلاتا رہے اور اللہ رب العزت اس کی جھولی کو معافی سے بھرتا رہے. دیکھیں یہ رمضان المبارک کی راتیں ہیں, رمضان المبارک کے ایام ہیں, یہ ہمیں کچھ یاد دلاتے ہیں, یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان للہ عتقاء من النار, ان دنوں میں اللہ رب العزت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. تو محروم اور بدبخت شخص ہے وہ جو توبہ کر کے معافی مانگ کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرو. دیکھیں اگر کوئی شخص یہ اعلان کر دے کہ آپ کے چھوٹے سے فاصلے پر صدر کے اندر آپ چلے جائیں شام کو اور آپ کو کروڑ روپے فی بندہ دیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے, تو کون دنیا میں شخص ہوگا جو بھاگ کر نہ جائے. لیکن اگر کوئی شخص بتائے کہ بیچ میں درمیان میں ہی ایک آدم خور شیر کھڑا ہے جو کسی کو جانے نہیں دیتا, تو پھر دنیا میں کوئی ہوگا جو جان پر کھیل کر انعام لینے کے لیے چلا جائے گا. اب ایک اعلان آئے کہ شیر کا مالک شیر کو پنجرے میں بند کرنے والا چند دنوں کے لیے. اب کوئی بندہ انعام لینے کے لیے نہ جائے تو اس کو کیا کہیں گے آپ کی زبان میں؟ بے وقوف, احمق یا محروم اور بد نصیب شخص ہے کہ اب شیر بھی بند ہو گیا ہے, راستے بھی کھلے ہیں, اب تو تم وہاں پر جاؤ اور انعام لے لو. یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان رمضان کے ایام میں اللہ رب العزت شیطان کو جکڑ دیتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیتے, جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ, اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں, سبحان اللہ, لیتوب مسیء النہار, دن کو گناہ کرنے والا شام کو توبہ کر لے. اللہ رب العزت راتوں کو اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے. اب یہ توبہ کا معاملہ جو ہے آپ اس کو اتنا اپنے ساتھ نتھی کر لیں اور لاگو کر لیں کہ کوئی دن کوئی رات کوئی بستر پر سوتے وقت ایسا نہ گزرے کہ آپ توبہ کر کے نہ سوئیں, معافی مانگ کے نہ سوئیں. اللہ رب العزت تو بندے سے خوش ہوتا ہے, اللہ رب العزت تو اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جتنا صحرا کے اندر ایک مرتے ہوئے شخص کو پانی اور سواری اور کھانا مل جائے, جتنا وہ خوش ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ واپس آ گیا. توبہ عربی زبان کا لفظ, اردو میں اس کو سادہ سا ترجمہ ہے لوٹ کے آنا, کم بیک, واپس آ جانا. تو یہ واپس آنے کے, لوٹ آنے کے دن ہیں. تو کیا ہم اللہ کے سامنے اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ رب اغفر لی خطیئتی, اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, رب اغفر لی ذنبی, اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. اللہ اکبر. کوئی ایسا ہے جس نے کبھی کوئی بھی گناہ کیا, صرف ایک مرتبہ اللہ کے سامنے بیٹھ جائے, آنکھوں میں آنسو لے آئے, نہیں آنسو آتے تو اپنے شکل ندامت اور شرمندگی والے بنا لے اور کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. زنا کار ہے, زنا جتنے بھی ساری زندگی کیے ہیں, بس اللہ کے سامنے بیٹھ جائے, کہے اللہ مجھے معاف فرما دے. گناہ گار ہے, خطا کار ہے, سود کھایا ہے, بے حیائی کی ہے, گناہ کیے ہیں, کچھ بھی کیا ہے, بس اللہ کے سامنے بیٹھ, اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کے معافی مانگ لے. اسی کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو توبہ کر لو اور پکی اور سچی توبہ کر لو. اسی بات کا ہے توبہ کا باب. یہ میرے لیے, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, ہر شخص کے لیے, بوڑھوں کے لیے کہ 60 سال ایک ہی گناہ کرتے رہے, ایک مرتبہ اگر زبان پہ یہ لے آئے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے, اللہ رب العزت معاف فرما دے, ہر چیز کو مٹا ڈالتے ہیں, سارے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کی ساری لسٹ ختم ہو جائے. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت میرے اوپر اور آپ کے اوپر کتنا مہربان ہے, کتنا مہربان ہے. میں نے کہا تھا ایک اجتماعی توبہ, تو اجتماعی توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد,
جب تک مغرب سے سورج طلوع نہیں ہو جائے اس وقت تک توبہ کے دروازے کھلے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا اس کے بعد ساری دنیا سجدے میں گر کے معافی مانگے گی، لیکن وہ توبہ کا وقت نہیں رہے گا۔ اور انفرادی توبہ، ایک ایک بندے کی توبہ کا وقت اس وقت تک ہے ما لم یغرغر، جب تک موت حلق میں نہیں آ جاتی، جب تک آخری ہچکی نہیں آ جاتی۔ آخری ہچکی سے پہلے پہلے توبہ کے دروازے کھلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس رمضان نہیں، اس جمعے اسی مقام پر اللہ سے سچی توبہ اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا